السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقد علمت یقیناً تو جانتا ہے، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض یہ جو کچھ نازل کیا ہے یہ زمین و آسمان کے مالک نے نازل کیا ہے۔ بصائر یہ روشن دلائل ہیں، بصیرت افروز دلائل ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ اور مجھے یہ گمان بلکہ یقین ہے اے فرعون، مثبورا کہ تو ہلاک کیا ہوا ہے، تباہ شدہ ہے۔ آیت نمبر 102 سورہ بنی اسرائیل، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ جو آخری حصہ ہے سورہ بنی اسرائیل کا، اس کے بارے میں گزشتہ درس کے اختتام پہ یہ بات ہو چکی کہ آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 111 تک کا یہ جو آخری حصہ ہے، اس میں اہل ایمان کو ہدایات بھی دی گئی ہیں اور بنیادی طور پر قریشی سرداروں کو تنبیہ کی گئی ہے، اور قریشی سرداروں کو تنبیہ کے ساتھ فرعونیوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یعنی قریشی سردار بھی اپنی اپنی فرعونیت میں مبتلا تھے اور اپنی سرداری کا اور اپنی طاقت کا ان کو بڑا گھمنڈ تھا، اور ان کو یہ حوالہ دے کر فرعون کا کہ ایسا شخص جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا اور اس کا کیا حال ہوا کہ وہ ہلاک و برباد ہو گیا، اور ان کو اتنی نشانیاں ملی تھیں۔ یعنی جو کفار مکہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی کا مطالبہ کرتے تھے، تو ان کو یہ حوالہ دے کر دراصل یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی نشانیاں کم آئی تھیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ فرعونیوں نے آپ کی بات نہیں مانی، تو اصل میں یہ صرف بہانہ ہوتا ہے نہ ماننے والوں کا۔ جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ بغیر نشانی کے ایمان لے آتے ہیں، اور نبی کی ذات اپنے داخلی طور پر اپنی ذات کے اندر ایسے دلائل رکھتی ہے کہ اس کو کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بعض نشانیاں عطا فرما دیتا ہے، بعض معجزات عطا فرما دیتا ہے، جو ایمان لانے کے لیے ایک روشن دلیل اور ایک بصائر، بصیرہ کی جمع بصائر، کہ اللہ تعالیٰ ایسے بصائر، کھلی نشانیاں، روشن دلائل عطا فرما دیتا ہے، بصیرت افروز چیزیں عطا فرما دیتا ہے کہ جو لوگوں کو جگانے کے لیے اور دلائل دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہیں اور حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں آیت نمبر 101 میں فرمایا کہ 9 آیات، 9 نشانیاں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، 9 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ ان 9 نشانیاں دیکھنے کے باوجود فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ مجھے تو جادوگر لگتا ہے، یا سحر زدہ، جادو کیا ہوا لگتا ہے کہ تیرے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ وہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ مسحور یا سحر زدہ کہہ رہا ہے، تو اسی طرح کی بات جو ہے وہ قریشی سردار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے ہیں۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا،
کہ تم جس شخص کی پیروی کرنے جا رہے ہو یہ تو سحر زدہ آدمی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے نام ہیں جو انہوں نے نہیں رکھے؟ ساحر بھی کہا یعنی جادوگر بھی کہا، اور مسحور بھی کہا کہ جو جادو کیا ہوا، جس کے اوپر جادو ہوا ہے اور سحر زدہ ہے، اور مجنون بھی کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف قسم کی ہرزہ سرائیاں کرتے رہے۔ تو یہاں اللہ کریم کا فرعونیوں کا حوالہ دے کر، 9 نشانیوں کا حوالہ دے کر یہ بتانا مقصود ہے، قریشی سرداروں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ تم لوگوں نے نشانیوں کا جو مطالبہ کر رکھا ہے اور نشانی نہ آنے کو دلیل سمجھتے ہو اپنے بے ایمانی پر قائم رہنے کی اور ایمان نہ لانے کی، تو ذرا غور کرو کہ فرعونیوں کے پاس تو 9 نشانیاں ڈائریکٹ انہوں نے دیکھی۔ اچھا، یہ جو 9 نشانیوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے، نشانیاں 9 نہیں تھیں۔ اگر آپ دیکھیں 10 نشانیوں کا ذکر تو 10 انعامات یا 10 نشانیوں کا ذکر تو سورہ بقرہ میں ہے، اور یہ جو خاص طور پہ نشانیاں ذکر کی گئی ہیں ان کا تذکرہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 130 سے 133 تک موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی نشانیاں دکھائیں، تو وہ تو 9 سے زیادہ بنتی ہیں۔ تو اللہ کریم نے 9 کیوں فرمایا؟ 9 اس لیے فرمایا کہ یہ 9 نشانیاں وہ تھی جو فرعونیوں کو دکھائی گئی تھیں اور ان کے سامنے لائی گئی تھیں۔ یہ نشانیاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی ملی تھیں، لیکن وہ ساری نشانیوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ دلائل جو فرعونیوں نے دیکھے تھے، فرعون اور اس کی قوم نے دیکھے تھے اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے 9 نشانیوں کا ذکر کیا۔ ان نشانیوں میں ید بیضا یعنی ہاتھ جو ہے وہ اس کا سفید ہو جانا، بغل میں ڈالتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باہر نکالتے تھے وہ سفید ہو جاتا تھا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، اسی طرح قحط سالی، اور پھر نقص ثمرات اس کا ذکر بھی سورہ اعراف میں جیسے میں نے عرض کیا، پھلوں میں کمی ہو جانا، طوفان، اور اسی طرح جراد ٹڈی دل کا ظاہر ہو جانا، قمل جوئیں کھٹمل ان کا ظاہر ہو جانا، ضفادع جو مینڈک ہیں وہ بہت زیادہ ہو جانا، اور اسی طرح خون، ہر چیز کے اندر خون آنا شروع ہو جانا۔ یہ وہ نشانیاں تھیں جب ان کے پاس آتی تھیں تو وہ دوڑے دوڑے آتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ ختم ہو جائے پھر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیتے تھے لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو ان 9 نشانیوں کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا خیال یہ ہے کہ اس میں جو قحط سالی اور نقص ثمرات ہے یعنی پھلوں میں کمی، یہ دراصل ایک ہی نشانی ہے، اور ان کو انہوں نے ایک ہی نشانی گنا ہے، اور ان کے خیال میں جو 9ویں نشانی کو قرآن نے 9 آیات ان کہا ہے، تو 9 نشانیاں، یہ قحط سالی اور پھلوں میں کمی ہونا یہ ایک ہی نشانی ہے، اور 9ویں نشانی اصل میں وہ جو جادوگروں کے جادو کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کھا گیا تھا تو وہ نشانی تھی اصل میں، اور وہ سب لوگوں نے دیکھی تھی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان 2 نشانیوں کو ایک نشانی قرار دے کے، یعنی نقص ثمرات اور قحط سالی کو ایک ہی نشانی قرار دے کے، وہ 9ویں نشانی جو وہ بتاتے ہیں ان کے خیال میں انفلاق بحر، سمندر کا پھٹ جانا اور راستے بنانا، وہ تھا ایک اور نشانی۔ تو گویا 9 نشانیاں تو یہ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وہ آئیں، وہ دیکھنے کے باوجود فرعون نے کیا کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام مجھے یقین ہے کہ تو سحر زدہ ہے، جادو کیا ہوا ہے۔ یہی بات قریشی سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں عرض سرائی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو پھر نشانیاں ملنے اور نہ ملنے کا پھر فرق کیا ہوا؟ تو یہ اصل میں ایک تنبیہ ہے کہ تمہارا تو یہ بہانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف کہہ دیا تھا فرعون کے اس ہرزہ سرائی کے جواب میں، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، یہ دیکھو تم سحر زدہ کہہ رہے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے نشانیاں کافی ہیں، اور یہ تیرے رب کی طرف سے، رب السماوات والارض، زمین و آسمان کے مالک رب کی طرف سے یہ نازل ہوئی ہیں نشانیاں، کوئی چیز بھی میں نے اپنی طرف سے پیش نہیں کی۔ لقد علمت، تجھے معلوم ہے، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، کہ ان کو رب نے ایسے خواہ مخواہ نازل نہیں کیا، یہ روشن دلائل کے طور پر نازل کیا ہے۔ یعنی 2 مفاہیم ہو گئے، ایک مفہوم تو یہ ہو گیا کہ اس کو رب نے نازل کیا ہے، میں نے خود نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ رب نے ایسے خواہ مخواہ نازل نہیں کیا بلکہ بصائر، بصیرت افروز دلائل کے طور پر بھیجا ہے، اور پھر بھی تو جب مجھے اس طرح سے جادو کا طعنہ دیتا ہے، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اب ایک یقین کا اظہار یا اپنے گمان کا اظہار
فرعون نے کیا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا کہ میں تجھے سحر زدہ پاتا ہوں، مجھے میرا یقین ہے کہ تو سحر زدہ ہے، اور اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے یقین کا اظہار کیا کہ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا کہ اے فرعون میرا بھی ایک یقین ہے تیرے بارے میں، اور وہ یقین یہ ہے کہ تو ہلاک کیا ہوا ہے، تو مجھے سحر زدہ کہتا ہے اور یہ کٹ حجتیوں کے بنیاد پر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، حرزہ سرائی کرتا ہے، اور میں اپنے یقین کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ تو ہلاک کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں ایک طرف نبی کا یقین تھا اور ایک طرف وقت کے فرعون کا یقین تھا، اور تاریخ نے دیکھا پھر اللہ نے کس کے یقین کو کس طرح سے پورا فرمایا، اور وہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا وہ ساری دنیا کے سامنے سمندر میں اپنے لشکروں کے سمیت غرقاب ہو گیا اور ہلاک ہو گیا۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ میرا یقین ہے کہ تو ہلاک کیا ہوا ہے، وہ یقین، اس یقین کو عملی جامہ پہنتے ہوئے ساری دنیا نے دیکھا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، پھر اس نے ارادہ کیا، حالانکہ وہ بدبخت جو ہے وہ سارا کچھ دیکھ چکا تھا فرعون، لیکن اس نے پھر بھی ارادہ کیا أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ کہ وہ ان کو زمین سے نکال دے، اکھاڑ پھینکے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ پھر ہم نے اس کو غرق کر دیا، وَمَن مَّعَهُ اور جو بھی اس کے ساتھ تھے، جميعا سب کو ہم نے غرقاب کر دیا۔ اور اس نے کوشش کیا کی، باوجود اس بات کے کہ وہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی، باوجود اس بات کے کہ وہ اس کو یہ یقین تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، اور اس سب کے باوجود وہ ان کو نکالنا چاہتا تھا۔ جب یہ مکالمہ ہوا ہے تو مکالمے کے بعد اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ ان کو میں فَأَرَادَ اس نے ارادہ کیا أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ کہ ان کو زمین سے اکھاڑ پھینک کے باہر نکال دے۔ اب یہ جو استفزاز ہے، یستفزہم، یہ اس صورت میں 3 دفعہ یہ لفظ آیا ہے استفزاز کا۔ یہ صورت کے آغاز میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 3 دفعہ یہ لفظ استفزاز کا استعمال ہوا ہے، ایک تو آیت نمبر 64 میں، ایک آیت نمبر 76 میں، اور ایک یہاں آیت نمبر 103 میں۔ یہاں آیت نمبر 103 میں فرعون کے بارے میں کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو زمین سے نکالنا چاہا، اکھاڑنا چاہا، استفزاز کرنا چاہا۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس لفظ کا استعمال فرمایا ہے جہاں ابلیس کے ساتھ چیلنج کی بات ہو رہی تھی۔ ابلیس نے ابتدائی آفرینش کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ان کو میں سیدھے رستے پر جانے نہیں دوں گا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اللہ اکبر، کہ تجھ سے جو ہوتا ہے تو کر لے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ یعنی ان کو اکھاڑ دے، ان کو نکال دے، ہلکا کر دے، جو ان کو تو اپنی جڑوں سے اکھاڑنا چاہتا ہے، اپنا پورا زور اس کے اوپر لگا لے، بِصَوْتِكَ اپنی آواز سے بھی، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ اور ان کے اوپر اپنے گھوڑے بھی دوڑا لے۔ اور اگلی آیت میں صاف فرما دیا آیت نمبر 65 کے اندر کہ میں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے بندوں کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تو سارا زور لگا لے، اپنے سارے پیادے بھی دوڑا لے، اپنے سوار بھی دوڑا لے، لیکن اور اپنا زور بھی پورا لگا لے، اپنے جنتر منتر بھی آزما لے، تو ان کے اوپر کبھی بھی تو ان کو اکھاڑ نہیں سکے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فرعون جو کام کرنا چاہتا تھا وہی کام شیطان کرنا چاہتا ہے، ابلیس کا کام بھی وہی ہے کہ وہ استفزاز کرتا ہے، وہ زمین سے اکھاڑنا چاہتا ہے، وہ اہل ایمان کے قدم اکھاڑنا چاہتا ہے، ان کی ثابت قدمی کو متزلزل کرنا چاہتا ہے، اور یہی کام فرعون نے کیا۔ اور ایک آیت نمبر 76 میں جو جہاں استعمال ہوا وَإِن كَادُوا يَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور وہی کام پھر یہ جو قریشی ہیں وہ کر رہے تھے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر اس کے کر سکتے تو یہ ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ آپ کو زمین سے اکھاڑ پھینکیں اور وہاں سے نکال دیں آپ کو، یعنی آپ کے یہ جڑیں کھوکھلی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا تاکہ وہ اس سے آپ کو نکال دیں۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کے لیے جو قریشی سرداروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا وہ بھی استفزاز ہے۔ جو ابلیس اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے ابتدائی آفرینش چیلنج کر رہا ہے اللہ کو، وہ بھی استفزاز ہے، اور فرعون نے جو کچھ کرنا چاہا وہ بھی استفزاز ہے۔ گویا یہ تینوں چیزوں کی اگر ریلیشن شپ ان کو آپس میں ریلیٹ کر کے اس میں سے نتیجہ نکالیں تو مطلب یہ کہ یہ ابلیس کے کارندے ہیں من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں،
اور یہ دنیا میں اہل ایمان کے خلاف اسی طرح کا طرز عمل ہمیشہ اختیار کیے رہتے ہیں، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعونیوں کی جد و جہد ہو، اور چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریشی سرداروں کی جد و جہد ہو، اور یا پھر رہتی دنیا تک اہل ایمان کے مقابلے میں اہل کفر کی جو جد و جہد ہے وہ ہمیشہ یہی ہو۔ کوئی کہتا ہے میں پتھر کے دور میں پہنچا دوں گا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ وہ جتنی باتیں ہوں یا جتنے اعمال اور جتنی ان کی سرگرمیاں ہوں، دراصل وہ استفزاز کی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ان ساری باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا یہ جواب اور یہ فرمان ہمیشہ کے لیے سٹینڈ کرتا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ لہذا قریشی سرداروں کا زور ہو، یا اس دور کے فرعونیوں کا زور ہو، یا ابلیس اور اس کے لشکروں کا زور ہو، یا پھر رہتی دنیا تک کے کسی بھی کافروں کا مسلمانوں کے خلاف لگایا ہوا زور ہو، جب اللہ کا ساتھ اہل ایمان کو اور اللہ کی یہ امان اور اللہ کی طرف سے دی گئی یہ سیکیورٹی اور تحفظ موجود ہے، تو پھر مسلمانوں کو، اہل ایمان کو کسی قسم کے خطرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اس مشکلات کے دور میں جب مسلمان جو ہیں اہل ایمان مکہ کے اندر قریشی سرداروں کے ظلم و ستم کو سہ رہے تھے، تو اس میں ایک امید کی کرن ہے، اور یہ ساتھ اہل ایمان کو امید دلائی جا رہی ہے اور قریشیوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے فرعونیوں کا حوالہ دے کر۔ فرمایا پھر ہوا کیا؟ وہ تو نکالنا چاہتا تھا ان کو اکھاڑنا چاہتا تھا، کمزور تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھی بھی کمزور تھے، ان کو نکالنا چاہتا تھا، اور یہی کام اور یہی حرکت یہ کرنا چاہتے ہیں، لیخرجوک منہا، یہ چاہتے ہیں کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، آپ کو یہ زمین سے اکھاڑ دینا چاہتے ہیں، لیخرجوا منہا، تاکہ اس سے آپ کو نکال دیں۔ تو یہی کام یہ قریشی کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا فرعون نے اپنی ساری طاقتوں اور فوجوں کے باوجود نکال لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو ان کی کمزوریوں کے باوجود؟ نہیں نکال سکا تھا۔ کیوں؟ کیا نتیجہ ہوا؟ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، سارے کے سارے غرقاب ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے ہم سب کو غرق کر دیا۔ لہذا یہی حال قریشیوں کا ہونے والا ہے، اور پھر ہوا، پوری دنیا نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے انہی چند لوگوں کو بعد میں فتح عطا فرمائی۔ تو یہ گویا اہل ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد ہمیشہ ہوتی ہے۔ یہ ایک طرف تسلی ہے اہل ایمان کے لیے، اور ایک طرف تنبیہ ہے قریشیوں کے لیے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا، اب یہ تو بات بنی اسرائیل کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اس میں کیا ہوا، فرعون اور ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، اور فرعون نے اپنی پورا زور لگایا، اپنے پیادے دوڑائے، اپنے گھوڑے دوڑائے، سارا لشکر ان کے پیچھے، اور اس قدر وہ بیچارے مشکل میں پھنسے تھے کہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے اس وقت کی جو سپر پاور تھی فرعون، اس کی فوجیں تھیں، اور لوگوں نے اپنے اس خطرے کو بھانپ کر انتہائی مایوسی اور بے بسی میں کہا تھا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، ہمارے پاس تو اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے، آگے سمندر ہے اور پیچھے فوج ہے۔ اور وہ جو بائبل میں لکھا ہے کہ یہ فرعونیوں، یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ، کیا ہمارے لیے مصر میں قبریں نہیں تھیں جو تم مرنے کے لیے ہمیں اتنی دور سمندر کے کنارے لے آیا؟ گویا سوائے موت کے اور کوئی آپشن باقی نہیں بچا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ عنقریب کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے۔ پھر اللہ نے راستہ نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمندر کے اوپر اپنا عصا مارو، عصا مارا تو اس میں راستے بن گئے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا، اور فرعون غرقاب ہو گیا، اس کے سارے لشکر غرقاب ہو گئے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہ اسکن الارض، کہ تو زمین میں سکونت اختیار کرو، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب آخرت کا وعدہ آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تم سب کو لپیٹ کر اکٹھے لے آئیں گے، اکٹھے ہم حاضر کر دیں گے۔ اب یہ اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم سکونت اختیار کرو زمین میں۔ اب یہ تھوڑا سا ایک تاریخی اعتبار سے بھی سمجھنے کی چیز ہے، اور مستقبل کے اعتبار سے بھی یہ قرآن کا کیا حکم ہے
کیونکہ بنی اسرائیل اور ان کے وعدوں کی جو خلاف ورزی ہے، اور خاص طور پر 2 دفعہ ان کی تباہی کا ذکر شروع میں سورہ بنی اسرائیل کی شروع میں آ گیا، اور یہاں پھر آخر پہ فرعونیوں کا اور بنی اسرائیل کا حوالہ دے کر ان کی ایک تاریخ کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ وہ زمین میں سکونت اختیار کرے۔ اس زمین سے کیا مراد؟ کیونکہ جو معاملہ تھا وہ سرزمین مصر کا تھا جہاں سے نکالا جا رہا تھا، لہٰذا اس سے مراد جو ہونا چاہیے، قریب ترین جو لاجیکلی بات بنتی ہے کہ اس سے مراد سرزمین مصر ہونی چاہیے، لیکن اس کے فوراً بعد جو سکونت ملی ہے، جہاں پہ بنی اسرائیلیوں نے سکونت اختیار کی ہے، وہ سرزمین مصر نہیں تھی، کیونکہ یہ لوگ تو سمندر سے پار نکل کے وادی سینا میں آ گئے تھے، اور پھر صحرائے سینا سے آگے پھرے یہ گھومتے پھراتے پھر فلسطین میں داخل ہوئے اور پھر فلسطین میں رہے، تو سرزمین مصر میں تو نہیں رہے، لہٰذا اس الارض سے بعض مفسرین نے پھر یہ مراد دیا ہے کہ اس سے مراد سرزمین مصر نہیں ہے بلکہ سرزمین فلسطین ہے، ارض فلسطین میں ہم نے ان کو بسایا۔ تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، کہ اس زمین میں سکونت اختیار کرے، تو یہ اس سرزمین سے مراد مصر نہیں ہے، اس سے مراد فلسطین ہی ہے، اس لیے بعد نے لکھا کہ فلسطین ہے۔ تو ان دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ اس وقت تو مسلمان جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ صحرائے سینا میں آئے، اور پھر اس سے آگے نکل کے طور سینا جس کو کہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فلسطین میں آئے، تو اس سے مراد ارض فلسطین ہی ہے۔ لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو واپس مصر کا قبضہ مل گیا اور دوبارہ یہ مصر میں چلے گئے، لہٰذا الارض سے مراد مصر کی سرزمین بھی ہو تو بھی تاریخی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کا قبضہ بنی اسرائیل کو دے دیا، ان کی اگلی نسلوں کو دے دیا، لہٰذا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو اس کے بعد کہا، تو اس کے بعد کا کوئی قدرن کوئی وقت کی پابندی نہیں لگائی قرآن نے کب کہا، تو فوراً بعد کہا یا 2-3 صدیاں بعد کہا، تو بہرحال اس کے بعد اس سرزمین پر ان کا قبضہ ہوا۔ تو فوری طور پر اگر ہم کہیں گے کہ اللہ نے کہا سکونت اختیار کرو، تو اس سے مراد ارض فلسطین ہوگی، اور جب اس کے بعد جو ہے وہ قبضہ مکمل ہوا تو اس میں ارض مصر بھی آ گئی۔ لیکن ایک بات جو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت کا وعدہ آیا، اور یہاں آخرت کے وعدے سے مراد آخرت کا وعدہ ہی ہے، یعنی وہ وعدہ جو قیامت کا ہے، قیامت جب آئے گی تو آخرت کا وعدہ یہ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم سب کو اکٹھے لے آئے گا اللہ تعالیٰ لپیٹ کر، لفیف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹ کر۔ اب ظاہر ہے کہ بکھری ہوئی بنی اسرائیل کی قوم ہو جہاں کہیں بھی ہو، تو وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو لپیٹ کے لے آئے گا۔ یہ ایک تو معنی اس کا سادہ سا ہے کہ وہ بنی اسرائیل مصر میں بسنے والے ہوں، یا وہ بنی اسرائیل فلسطین میں بسنے والے ہوں، یا اس کے بعد پوری زمین پر مختلف ملکوں میں جہاں کہیں بھی بسنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو لپیٹ کے لے آئے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا میں جو یہودی ہیں وہ پوری دنیا سے اٹھ کر ایک جگہ پہ آ کے اکٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ارض فلسطین میں اکٹھے ہوئے ہیں، یعنی یہ 1950 سے لے کر 1960 تک، 1950 1967 68 تک یہ لوگ وہاں پہ آ کے آباد ہوتے رہے ہیں، کہاں؟ فلسطین میں، اور فلسطین میں انہوں نے جو یہودی ریاست قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں، تو گویا یہ مختلف جگہوں سے آ کے وہاں اکٹھے ہو گئے۔ تو اس سے اس قرآن جو کہ زندہ کتاب ہے اور زندہ رہنمائی دیتی ہے، تو یہ ایک امکان ہے اس کے معنوں کا کہ یہ جو عملی طور پر واقعہ رونما ہوا ہے کہ پوری دنیا کے یہودی جو ہیں وہ ایک اکٹھے ہو گئے ہیں اور لپٹ کے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ اکٹھے لا کر کسی حکمت کے تحت بٹھایا ہے کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، جو ان کو ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، یا دنیوی اعتبار سے وہ لوگ عبرت کا جو ہے وہ ایک نشان بننے والے ہیں، اور پھر جو خاص طور پہ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو یہ سارے کے سارے یہودی جو ہیں اس سے پہلے دجال کے پیروکار ہوں گے اور دجال کے مددگار اور اس کے آبان و انصار ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ دجال کو بھی قتل کریں گے اور صلیب کو بھی توڑیں گے، اور پھر اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ کرے گا۔ اس وقت یہ یہودی جو ہیں یہ بھاگیں گے، دوڑیں گے، ان کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، حتیٰ کہ کوئی درخت بھی اس کو چھپنے کی جگہ نہیں دے گا، اور حدیث میں آتا ہے
کہ کسی درخت کے پیچھے یہ چھپیں گے تو وہ درخت بول کے مسلمان کو بتائے گا کہ آؤ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کرو، سوائے ایک درخت کے، اور اس درخت کا نام ہے غرقد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرقد کا درخت ہے جس کو جو چھپا لے گا یہودی کو اور وہ نہیں بتائے گا۔ اور اسی لیے اب اندازہ کیجئے مسلمانوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی جتنی حقانیت کا یقین یہودیوں کو ہے شاید مسلمانوں کو بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل میں جو یہ ریاست بنی ہوئی ہے، جو کہ بالکل کہنا چاہیے کہ ناجائز ریاست بنی ہے اور مختلف جگہوں سے لوگ آ کے اکٹھے ہو کے وہاں بیٹھے ہیں، تو اس ریاست کو وہاں وہ سب سے زیادہ جس درخت کاشت کر رہے ہیں وہ غرقد کا درخت، وہ ایک جھاڑی دار درخت ہوتا ہے، بالکل یعنی جھاڑی سی ہوتی ہے، بہت اونچا نہیں ہوتا، چھوٹے قد کا درخت ہے اور بہت زیادہ انہوں نے کاشت کیا ہوا ہے۔ تو گویا ان کو یقین ہے کہ یہ درخت جو ہے وہ ہمیں یہودی درخت ہے اور ہمارے تحفظ کا سامان کرے گا، اس لیے وہ سب سے زیادہ اس کو وہاں پہ کاشت کر رہے ہیں۔ تو اس کا پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، یہ گویا ایک چیلنج ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا حوالہ دے کر کہ وَقُلْنَا، اب ذرا اس آیت کو پڑھیے تو اس کا مفہوم ذرا کچھ اور طرح سے سمجھ میں آئے گا کہ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اللہ اکبر، کہ ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تو زمین میں تم بیٹھو، گھومو پھرو، سکونت اختیار کرو، جہاں کہیں بھی، فلسطین میں کرو، مصر میں کرو، یورپ میں کرو، مشرق میں کرو، مغرب میں کرو، سکونت اختیار کرو، لیکن جب وعدہ آئے گا، آخری وعدہ جب آئے گا، جب تمہیں نشان عبرت بنانا ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت کا وعدہ، بالکل وقت آخر، اس سے مراد قیامت کا وعدہ جو عام مفسرین نے مراد لیا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور آخری وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ان کو بالآخر یہ مغضوب علیہم ہے، ان کے اوپر اللہ کا غصہ اور اللہ کی ناراضگی ہونی ہے، جب وہ وعدہ آئے گا جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو مختلف جگہوں سے ہم تمہیں اکٹھا کر دیں گے اور لپیٹ کے ایک جگہ لے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ لا چکا ہے، اور گویا وہ دن جو ہے وہ بہت دور نہیں ہے جو بالآخر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ یہ گویا ایک چیلنج ہے قرآن کا، جو بات قریشیوں سے ہو رہی ہے اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا حوالہ دے کر اللہ کریم نے اس چیلنج کا حوالہ دیا ہے، اور یہ گویا ان کو ایک تباہی اور بربادی کی جو مستقبل میں ان کے اوپر آنے والی ہے اس کی تنبیہ کی ہے۔ تو گویا یہ تنبیہ دراصل آیات کے سیاق و سباق میں اور سورہ بنی اسرائیل کے نزول میں یہ تنبیہ قریشی سرداروں کو کی جا رہی ہے کہ جس طرح اللہ کے کیے ہوئے وعدے بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہے ہیں اور بنی اسرائیل بالآخر تباہ و برباد ہوں گے، اسی طرح تم لوگ بھی برباد ہوگے، اور تم تاریخ سے سبق سیکھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یعنی تمہیں اعتراض ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کے لائے ہوئے قرآن پر، ان کی لائے ہوئی تعلیمات پر، حالانکہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے حق کے ساتھ اس قرآن کو نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، حق کے ساتھ نازل کیا ہے ہم نے، اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ارادے اور عمل کے درمیان کوئی تفاوت نہیں ہے، اللہ کا ارادہ ہے یہ، اور اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ وہ کن کہتا ہے تو اللہ کا ارادہ کن فیکون، وہ اسی طرح ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کن بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس قدر کامل ارادہ ہے۔ اور فرمایا ہم نے اس کو جب نازل کیا، حق کے ساتھ نازل کیا، تو جس طرح اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا اسی طرح حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ قرآن کے نزول کے پروسیس کے اندر کسی طرح کی کوئی ڈسکریپنسی نہیں ہے، اور اس کے اندر کسی طرح کا بھی کوئی لیکونہ، کوئی بھی اس کے اندر خرابی اور کوئی کسی بھی طرح کا بھی فرق اور شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا اس کے نزول کا، تو لوح محفوظ سے اس کو بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک، تو درمیان میں ایک فرشتہ ہے، اور فرشتہ کون ہے؟ جبریل امین ہے۔ فرمایا نازل بہ الروح الامین، وہ امانت دار فرشتہ ہے۔ حالانکہ یہ کہہ دینا کافی ہے کہ فرشتہ لے کے آیا ہے، فرشتے کے اندر اللہ کی نافرمانی کا کوئی خاصہ ہی نہیں رکھا ہوتا، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہوتی، تو اس کے باوجود ساتھ الامین فرمایا کہ وہ فرشتہ جو ہے، فرشتہ تو ہے ہی لیکن الامین ہے، امانت دار ہے۔ اور یہ کہنا اس لیے ضروری تھا کہ یہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کا امانت دار فرشتہ لے کے آئے، درمیان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ بالحق نزل،
حق کے ساتھ اس کو نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا ہے۔ لہذا وہ جو فرشتہ درمیان میں لوح محفوظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کے نزول کے درمیان میں جو فرشتہ ہے، اس کو کہیں روح الامین کہا، یہ وہ امانتدار فرشتہ ہے، کہیں مکین کہا، کہیں مطاع کہا، کہ وہ ایک کہیں ذی قوت والا کہا، یعنی وہ ہستی، وہ فرشتہ، وہ امین بھی ہے، مکین بھی ہے، وہ مطاع بھی ہے، اور اس کے اندر یہ ساری خصوصیات اس لیے بتائیں کہ پتہ چلے کہ حق کے ساتھ قرآن نازل ہوا ہے۔ لہذا جو کفار مکہ کے اعتراضات تھے اور ان کے شبہات تھے کہ کوئی اجمی آدمی سکھا دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا کوئی نعوذ باللہ من ذالک آپ مجنون ہیں، یا آپ سحر زدہ ہیں، یا آپ کو کوئی ادھر ادھر سے کوئی چیز رہنمائی ہو جاتی ہے، تو یہ ساری کی ساری باتیں ان کی وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے نازل بھی حق کے ساتھ کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، لہذا باطل کا اس کے قریب سے پھٹکنا بھی ممکن نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر مبشرًا خوشخبری دینے والا بنا کے، وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا بنا کے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے خوشخبری دینے والے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو اہل کفر ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں، ان کے لیے ڈرانے والے ہیں۔ خوشخبری اللہ کے انعامات کی اور ڈراوا اللہ کے عذابوں کا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ یہ جو قرآن ہے اس کو ہم نے جدا جدا کر دیا ہے تاکہ آپ اس کو پڑھیں، اس کی قرأت کریں، علی الناس لوگوں کے اوپر، علی مکثن وقفے کے بعد، ونزلناہ اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے تنزیلا، آہستہ آہستہ، یعنی گریجولی ہم نے اس کو نازل کیا۔ اب قرآن جو ہے لوح محفوظ سے تو آ گیا اور وہ ایک ہی رات میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ جو انزلہ ہے اور نزلہ ہے اس میں یہی فرق ہے، ایک ہوتا ہے انزلہ، ایک ہوتا ہے نزلہ۔ انزلہ کا معنی ہے اس نے نازل کیا، نزلہ کا معنی بھی ہے اس نے نازل کیا۔ فرق دونوں میں یہ ہے، انزلہ باب فعال سے ہے اور نزلہ باب تفعیل سے۔ انزلہ کے اندر مکمل طور پر ایک یکبارگی نازل کرنا اس کے معنوں میں شامل ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی یکبارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا۔ پھر اس سے آگے تنزیل ہوئی ہے، آہستہ آہستہ قرآن گریجولی آتا رہا ہے، وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا یہ قرآن نازل ہوتا رہا ہے، اس کو تنزیل کہا جاتا ہے، نزلناہ تنزیلا، کہ اس کو ہم نے آہستہ آہستہ گریجولی مسلسل نازل کیا ہے۔ اس میں پھر 22 سال یا 23 سال لگ گئے، بعض کہتے ہیں 22 سال 5 مہینے اور 22 دن، یعنی تقریباً 22.5 سال، جن کو راؤنڈ فگر کر کے 23 سال کہا جاتا ہے، کہ 23 برس تک قرآن نازل ہوتا رہا، اور وہ جو نازل ہوا ہے اس کے لیے قرآن نے انزلہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ نزلہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، کہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ تو فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اس کو جو یکبارگی نازل نہیں کیا، جدا جدا کیا ہے، الگ الگ کیا ہے، یعنی یہ صورتوں میں منقسم ہے، صورتوں کے علاوہ پھر یہ آیات میں منقسم ہے۔ یہ جو پاروں کی تقسیم ہے، یہ پاروں کی تقسیم تو بعد کی ہے، اور یہ جو رکوعات کی تقسیم ہے یہ بھی بعد کی ہے، لیکن جب یہ قرآن نازل ہوا اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے کاتبین کو، وحی لکھنے والوں کو لکھوایا، اس میں ایک تو صورتوں کی تقسیم تھی اور ایک آیات کی تقسیم تھی۔ تو یہ صورتوں میں تقسیم 114 جو ہے وہ صورتیں ہیں، تو یہ بھی فرق نہ ہو، اس کو جدا جدا کیا ہے۔ اور اسی طرح جو آیات ہیں 6236 یا 2235، یہ جتنی بھی آیات ہیں، ان آیات کو، یعنی یہ تعداد جو آیات کی ہے 6234، 6235، 6236، یہ بس اتنا اختلاف ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو عمومی بات یہ ہے کہ اس کے آیات کی تعداد 6236 ہے،
اور وہ بھی فرق یہ ہے کہ بعض آیات کے بارے میں ایسی روایات ہیں کہ یہ ایک ہی آیت ہے، اور بعض میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ کر کے پڑھا. تو بہرحال یہ جو تقسیم ہے اس کو فرق نہ ہو، ہم نے اس کو الگ الگ کیا. اب ظاہر ہے قرآن پورے کا پورا جملۃ واحدہ ہوتا، ایک ہی جملہ ہوتا، اکٹھا نازل ہوتا، اس کو پڑھنا بھی، اس کو حفظ کرنا بھی مشکل ہے. اور جب الگ الگ آیا تو یہ اس کو حفظ کرنا بھی آسان، لوگوں کو پڑھ کے سنانا بھی آسان، لوگوں تک پہنچانا بھی آسان. تو فرمایا یہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ وقفے وقفے سے آرام آرام سے ٹکڑے ٹکڑے سے اس کو لے کے جو ہے وہ دوسروں کے اوپر پڑھا جائے. لیکن فرق ناہ کا جو معنی ہے یہ جدا جدا کرنا، کہ ہم نے اس کو جدا جدا کیا ہے، تو پھر اس کا یہ مفہوم ہوگا جو میں نے عرض کر دیا. اور اسی طرح اہل لغت نے اور مفسرین نے فرقناہ کا معنی بیناہ بھی کیا ہے، بیناہ او اوضحناہ، کہ یہ اس کو ہم نے واضح کیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے، اس کو کھول کے بیان کیا. تو فرقناہ کا معنی جدا جدا کرنا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تنزیل کیا تھوڑے تھوڑے کر کے. اور اگر اس کا بیناہ واضحناہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت خود ہی فرمائی ہے. قرآن بغیر وضاحت کے نازل نہیں ہوا، اس کی وضاحت ہے. ایک ایک حکم کی، جس حکم کی وضاحت کی ضرورت تھی یا قرآن نے خود وضاحت کر دی ہے یا اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی. لہٰذا قرآن کوئی ٹکڑوں میں بٹا ہوا ایسا دین کہ جس کا باہم ربط نہ ہو اور مفہوم کے اعتبار سے مربوط نہ ہو اور اس کی کوئی تفصیلات لوگوں کو معلوم نہ ہو اور اس کی وضاحت نہ ہو، یہ تو اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ اس کی وضاحت کی ذمہ داری اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی تھی. سورہ نحل کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف ہم نے قرآن یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جس طرح سے الگ الگ یکبارگی نہیں ملا، بلکہ الگ الگ ٹکڑوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے آتا رہا، نازل ہوتا رہا. اس میں ایک تو حکمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد رکھیں، اور اس کو جو بھی شخص یاد کرنا چاہے تھوڑا تھوڑا یاد کرنا آسان ہے. لِنُثَبِّتْ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے اوپر جما دیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس کی حکمت بیان کی ہے کہ اس کو الگ الگ ہم نے کیا، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں. لیکن اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ لوگوں تک جو پہنچانا ہے لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْتٍ، تاکہ آپ آرام اور وقفے کے بعد لوگوں کے اوپر اس کو پڑھتے رہیں. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اس کو ہم نے گریجولی نازل کیا. تو یہ قرآن کے گریجولی نزول کی ایک حکمت یہاں پہ بیان ہوئی ہے. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، اب اس پر ایمان لانا ہے یا نہیں لانا یہ الگ بات ہے. اب دیکھیں اس کو آپ گزشتہ آیات کے ساتھ ریلیٹ کریں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے. 9 آیات سے بات شروع ہوئی تھی، 9 نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی. نشانی یا معجزہ جو عطا ہوتا ہے وہ دراصل اس لیے عطا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی ہو، لوگ ایمان کی طرف متوجہ ہوں، ان کو ایمان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے معجزہ. اب جتنے بھی معجزے عطا ہوئے، چاہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہو، اور چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے معجزات ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے معجزات ہوں، ہر نبی کو جو بھی معجزہ ملا ہے وہ اصل میں معجزہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ لوگ اس کی طرف توجہ کر کے ایمان لائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر، کہ جتنے بھی نبی ہیں ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ دیا جاتا رہا کہ جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے. اور فرمایا انما کان الذی اوتیت، اور جو مجھے دیا گیا ہے، مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے، فرمایا وحیاً، وہ ایک وحی عطا کی گئی ہے. یہ گویا قرآن جو نازل ہوا یہ معجزے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ یہ چونکہ زندہ معجزہ ہے، کسی کا حصی معجزہ تھا، کسی کا طبی معجزہ تھا، کسی کا کوئی معجزہ تھا، کسی کا کوئی معجزہ تھا، لیکن یہ معجزہ جو قرآن ہے یہ علمی معجزہ ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھتے جاؤ، لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات اور اس کے نکات کبھی ختم نہیں ہو سکتے. ولا یخلق عن کثرت الرد، اور یہ کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا بار بار پڑھنے سے، ہر دفعہ اس کے اندر ایک نیا پن ہے. یہی معجزہ ہے اس کا. لیکن ہے کس کے لیے؟ یہ ہدایت کے لیے ہے، کیونکہ سارے معجزے ہدایت کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ جو کوئی معجزے کی نوعیت مختلف ہے اور یہ زندہ معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے قائم معجزہ ہے،
اس لیے فرمایا کہ فارجو من اللہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں ان اکون اکثر تابعا یوم القیامہ، کہ میں قیامت والے دن سب سے زیادہ پیروکار لے کے آؤں گا، کیونکہ مجھے جو زندہ معجزہ عطا ہوا ہے اس کی تاثیر قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اب اللہ تعالیٰ نے یہاں 9 آیات ان کا ذکر کر کے کہ سیاق و سباق اس کا یہ ہے اور شان نزول اس کا یہ ہے کہ قریشی سردار معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا معجزے اگر تمہیں رکاوٹ ہے ایمان لانے سے تو یہ نشانیاں کتنی ملی تھی، کتنے معجزے ملے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو فرعون ایمان لائے تھے؟ نہیں لائے تھے، پھر بھی وہ ان کو سیر زدہ کہتے رہے، تم بھی ان کو سیر زدہ کہتے ہو، حالانکہ معجزہ تو آ چکا ہے، لہٰذا اس کا مطلب نشانی کی ضرورت نہیں۔ معجزہ کون سا آ چکا ہے؟ وہ قرآن ہے، اور فرمایا قرآن جو آسان کر کے اور تم پڑھنے کے لیے آسان کر کے، یاد کرنے کے لیے آسان کر کے، سمجھنے کے لیے آسان کر کے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر کے دیا گیا اور گریجولی وہ نازل ہوا ہے، یہی تو معجزہ ہے۔ اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ نے تکرار فرمائی ہے اس آیت کی کہ قرآن ہم نے نصیحت کے لیے آسان کیا، کوئی ہے کوئی شخص جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ لہذا کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ معجزہ، اگر معجزے کا مطالبہ ہے تو معجزہ آ چکا ہے، اگر کسی دلیل کا مطالبہ ہے تو دلیل آ چکی ہے، کسی برہان کا مطالبہ ہے تو برہان آ چکی ہے، اور حق کا مطالبہ ہے تو حق آ چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کر بھیج دیا ہے، اور یہاں فرمایا وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، وہ حق آ گیا ہے، حق کے ساتھ ہی ہم نے اس کو نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے۔ اب یہ قسمت کی بات ہے کہ اتنا طاقتور معجزہ ہونے کے باوجود کسی کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی تو اس کے مقدر ہے، یا اس کا اپنا قرآن سے پیچھے ہٹنا ہے اور قرآن کے ساتھ تمسک نہ رکھنا ہے۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، اب اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کو، یہ معجزے کی کمی نہیں ہے، علم کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ ساری تمہاری کٹ حجتیاں ہیں، اب سارا کچھ اللہ کی طرف سے حجت مکمل ہے۔ قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے آمنوا بہ، اس قرآن کے ساتھ ایمان لاؤ، او لا تؤمنوا، چاہے نہ لاؤ، قرآن کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی حیثیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، کچھ لوگ وہاں پہ ایسے ضرور موجود ہیں عرب کے اندر، اس دور کے موجود ہیں جو سابقہ کتابوں کا علم رکھتے ہیں۔ ان الذین اوتوا العلم، ایسے صاحب علم لوگ موجود ہیں، من قبلہ، جو اس سے پہلے کا علم رکھتے ہیں، اذا یتلی علیہم، وہ جب اس کو پڑھتے ہیں قرآن کو، ان کو اسی وقت سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ حق۔ یخرون للاذقان سجدا، تو وہ اپنے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، سبحان اللہ، ان کو فوراً قرآن کی حقانیت کا پتہ چل جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ظاہر صاحب کا کتابوں کے اندر واضح طور پر لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ جو ہے آخری وحی لے کے آئیں گے، آپ آخری کتاب لے کے آئیں گے، آپ پیغمبر آخر الزماں ہوں گے، اور یہ بات تورات کے اندر بھی لکھی تھی، یہ اس سے پہلے کے صحائف کے اندر بھی لکھی تھی، اور یہ بات انجیل کے اندر بھی لکھی۔ بائبل تو خیر تورات اور انجیل کا مجموعہ ہے، تو تورات میں بھی یہ بات اور انجیل میں بھی یہ بات، اور یہ گویا جو بھی تورات اور انجیل کا علم رکھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ وہی ہے۔ اور بات اب تو خیر پوری دنیا میں اس پہ بڑی تحقیقات ہو چکی ہیں، اب تو آپ اس کو کہیں کہ کوئی بھی مذہبی لٹریچر جو پرانے دور کا کوئی ملا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ذکر ایسا موجود ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، حتیٰ کہ یہ جو ہمارے پڑوسی ملک میں ہندو دھرم ہے ان کے جو مذہبی لٹریچر کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ موجود ہے۔ لہٰذا کوئی بھی صاحب علم اگر اپنی علمی روایت کا مطالعہ کرے تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقانیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی طور پر جو صداقت ہے وہ اس کے اوپر واضح ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ چاہے نہ لاؤ، آمنوا بہ او لا تؤمنوا، کہ قریشیوں تم ایمان لاؤ چاہے نہ لاؤ، تمہارے ایمان لانے سے فرق نہیں پڑتا کہ قرآن کی عظمت وہیں کی وہیں ہے۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم، ہاں ایک دلیل تمہارے لیے جو دلیل بن سکتی ہے وہ یہ کہ سابقہ علوم کے جتنے بھی ماہرین ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا اس دور کے جو بھی صاحب علم ہوں جو سابقہ کتابوں کا علم رکھتے تھے، جب وہ پڑھتے ہیں
یخرون للاذقان سجدا، حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ اللہ کا قرآن ہے، اور وہ ان کو اسی وقت جو ہے وہ ایک اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اور اللہ کی عظمت کا احساس کرتے ہی وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ احساس عظمت سے جو شکرانے کے طور پر جو سجدہ ہوتا ہے، تو اس کو پہلے بیان کیا یخرون للاذقان سجدا، پھر وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا۔ ظاہر ہے جب وہ پہلے پچھلی کتابوں میں جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو دیکھتے ہیں، اور جو ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں، پھر قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کے نزول کو دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو دیکھتے ہیں، اور آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، اور قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں، تو وہ معجزہ، وہ نشانی جو کسی کو حصے ملی، کسی کو طبی ملی، کسی کو کسی قسم کی ملی، وہ نشانیاں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں عطا فرمائیں تو ہر اس کا فقرہ اور ہر جملہ وہ نشانی بن گیا۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کے فقروں کو نہ جملہ کہا جاتا ہے نہ فقرہ کہا جاتا ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ آیت۔ آیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نشانی۔ تو گویا ہر آیت جو ہے، قرآن کا ہر فقرہ آیت ہے، نشانی ہے، اور یہ پورا قرآن نشانی ہے، سبحان اللہ۔ اب کوئی پھر بھی ایمان نہیں لاتا، ہر آیت کے اندر یہ آیات غور کرنے کے لیے ہیں، اور جو بھی غور کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو انعامات عطا فرما دیتا ہے، اور وہ اس وقت وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں یہ ہدایت کی طرف قرآن لے کے جانا چاہتا ہے۔ لیکن جو نہیں، جن کی مقدر میں نہیں ہے، اور جو نہیں لینا چاہتے ریسیپٹک، وہ کہ قرآن نہیں سنتے، ان کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ لہذا فرمایا کہ اگر کوئی صاحب علم اپنے سابقہ علم کی بنیاد پر بھی قرآن کے ساتھ انٹریکشن کرے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے۔ لہذا اس میں سے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے یخرون للاذقان سجدا، وہ چھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، یعنی سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور ساتھ پھر وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، ہمارا رب کتنا پاک ہے، سبحان اللہ، سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، ان کان وعد ربنا مفعولا، کہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کے رہنے والا ہے، پورا ہونے والا ہے، اور وعدہ پورا ہوا۔ ایک طرف وہ دیکھتے ہیں، ایک طرف یہ وعدہ پورا ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ یقین ہے، اور یہ وہ یقین کا نقطہ ہے جس شخص کے دل میں یہ جاگزیں ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت نصیب کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ کہ انسان خود دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی چیز اس کو نظر آئے یا نہ آئے، ایمان نام ہے مان لینے کا، اور بغیر دیکھے مان لینا، یہ اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب۔ لوگ جو ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں بغیر دیکھے، اصل ایمان ہوتا ہی بغیر دیکھے۔ جس نے دیکھ کے ایمان لانے کا اعلان کیا، اس کا مطلب ہے اس نے تو کچھ بھی، اس نے ایمان تو اظہار نہیں کیا۔ دیکھ کے تو ہر شخص مان جاتا ہے، دہریے بھی مان جاتے ہیں، کافر بھی مان جاتے ہیں، لیکن بہرحال ان میں سے جو اوت العلم ہیں وہ کون ہیں، کتنے ہیں؟ اب ظاہر قرآن نے ان کا نام تو نہیں لیا کہ یہ کون تھے، اور سابقہ کتابوں کا اور سابقہ علوم کے ماہرین تھے۔ تو اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو ایسے افراد ملتے ہیں جو تورات کے ماہر تھے، یا یہودیوں میں سے تھے، یا انجیل وغیرہ کے ماہر تھے، اور انہوں نے قرآن کو حق کہا۔ اور اس کی سب سے پہلی مثال تو ورقہ بن نوفل ہے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے موقع پر انہی کے پاس لے کے گئی تھی۔ وہ بزرگ تھے، نابینا ہو چکے تھے، اور ان کے پاس جا کے ملاقات کی، اور انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء کے پاس آیا کرتا تھا۔ لہٰذا انہوں نے فوراً بھانپ لیا کہ یہ تو رب کا وعدہ ہے جو پورا ہوا ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ کاش میں اس وقت ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت کا اظہار کیا کہ اچھا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ اس نے کہا ہاں، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ، یعنی انبیاء کے ساتھ اسی طرح ہوا ہے، تاریخ کا علم۔ تو جن لوگوں نے اس کو پہچانا انہوں نے پھر یہی کہا۔ اسی طرح عمر بن نفیل کی بات بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح عبداللہ بن سلام کی بات بھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بعد مسلمان ہو گئے تھے، جب بھی قرآن سنا اور جب بھی انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے فوراً اس کو تسلیم کر لیا۔ تو یہ کتنے تھے اور کون کون تھے اس کی تفصیلات کا تو علم نہیں ہے، لیکن جب قرآن نے کہا ہے کہ تھے تو وہ تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم، جب بھی ان کے اوپر قرآن تلاوت کیا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تعظیم اور تنزیہ کی وجہ سے بطور شکر کے۔